السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو کہ احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے، اور ویسے بھی اہل بیت کی محبت یہ کشتی نوح کی مانند ہے کہ جس طرح طوفان کے اندر وہ کشتی میں بیٹھ کر بچے تھے، اسی طرح بپھرتی موجوں کے اندر طوفانوں کی جو بچنے کا راستہ ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اور اس پر امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ابی ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال وهو آخذ بباب الکعبہ، کہ وہ پکڑے ہوئے تھے کعبے کا دروازہ۔ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، کہ میرے اہل بیت کی مثال وہ کشتی نوح کی سی ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ تو بچے گا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحبونی واحب اہل بیتی لحبی، فرمایا اللہ سے محبت رکھو، لما یغذوکم، کیونکہ وہی تمہیں اپنی نعمتوں سے رزق پہنچاتا ہے، من نعمت، اپنی نعمتوں سے رزق پہنچاتا ہے، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللہ، اور مجھ سے محبت رکھو اللہ کی رضا کی خاطر، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو، کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی کن سے محبت کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین یہ دونوں میرے جنت کے، میرے دنیا میں پھول ہیں، ہما ریحانی من الدنیا، کہ یہ میرے لیے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کسی حاجت کے لیے گیا، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، تو ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن میں سمجھ نہ سکا کہ یہ کون ہے، اندھیرے کی وجہ سے یہ کیا چیز اٹھائی ہے۔ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي، اور جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، قُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اپنے کندھوں سے جب ڈھلکائی نیچے کی تو وہ کون تھے؟ وہ حسن اور حسین تھے، علی ورکیہ، جو کہ ان کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال هذان ابنانی، هذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابن ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، جس سے یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں میرے لیے کیا ہیں؟ میرے لیے دنیا میں پھول ہیں، اور پھول کس لیے ہوتے ہیں؟ خوشبو سونگھنے کے لیے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ کون آپ کے محبوب ہیں آپ کے گھر والوں میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرمانے لگے بلا جھجک، بغیر کسی سوچے سمجھے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین میرے محبوب ہیں۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ادعی لی ابنیا، میرے دونوں بچوں کو، میرے دونوں جگر گوشوں کو میرے لیے بلاؤ، فیشمہما ویضمہما الی، تو ان کو سونگا کرتے تھے۔ پھول، ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ یہ دونوں میرے لیے پھول ہیں، اور پھول کس لیے ہوتا ہے؟ سونگنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے کہتے کہ دونوں کو بلاؤ، اور جب دونوں آ جاتے تو اللہ کے نبی ان کو سونگتے تھے، ان سے خوشبو آتی تھی، گویا کہ ان سے خوشبو آتی تھی، ان کو سونگتے تھے، وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ، اور دونوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی محبت تھی جو حضرت حسن اور حسین کے ساتھ تھی۔ اور مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عن بریدہ تھا، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں جاء الحسن والحسین، حسن اور حسین یہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے اپنا خطبہ دے رہے تھے، وعلیہما قمیصان، اور ان دونوں کے اوپر قمیصیں تھیں، احمران، وہ سرخ رنگ کی تھیں، یمشیانی ویعثرانی، وہ دونوں چھوٹے تھے، چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو جس طرح بچہ وہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، تو یوں وہ کبھی گر رہے تھے کبھی اٹھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہو سکا، فنزل رسول اللہ، اللہ کے نبی نیچے اترے، من الممبر فحملہما، ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا، ووضعہما بین یدیہ، دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا، ثم قال، اور پھر کہا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور پھر سبب بیان کیا اللہ کے نبی نے، نظرت الی ہذین الصبیین، میں نے ان دونوں بچوں کی طرف دیکھا، یمشیان و یعثران، دونوں لڑکھڑا رہے ہیں، گرتے ہوئے آ رہے ہیں، فلم اصبر، تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میری محبت امنڈ کے آئی اور میرے دل کے اندر ہول اٹھنے لگے، اور میں فوراً ممبر سے نیچے اترا، حالانکہ خطبہ دینا یہ واجب ہے، اور اس کے اندر انقطاع کیا اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی وہاں سے نیچے اترے، اور جا کر اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا، فرماتے ہیں قطعت حدیثی، میں نے اپنی بات کاٹ لی، کاٹ دی، ورفعتہما، اور میں نے ان دونوں کو اٹھایا۔ اللہ کے نبی کو اتنی زیادہ اپنے نواسوں سے محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب، اے اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہیں، اور سبت یہ کہتے ہیں اولاد کو، اور قبیلے کو بھی کہتے ہیں، پوری امت کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ میرے لیے پوری امت ہیں، اتنی زیادہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤں، فاصلی معہ المغرب، اور میں وہاں جا کے ان کے ساتھ مغرب پڑھوں، اور میں ان سے یہ دعا کروں کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ تو کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں تک کہ اللہ کے نبی عشاء کے لیے بیٹھے رہے، میں بھی انتظار کرتا رہا، ثم ان فتل فتبعته، پھر اللہ کے نبی نکل کے گھر جانے لگے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، فسمع صوتی فقال من هذا حذیفہ، تو اللہ کے نبی نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ حذیفہ ہیں، اور پوچھا کہ کیا حذیفہ ہو؟ تو میں نے کہا جی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا ما حاجتک، تیری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے اور تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، یہ فرشتہ کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا، آج یہ اترا ہے، اور یہ اس رات سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ تو وہ اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ان یسلم علیہ، کہ وہ بھی میری بارگاہ میں آئے اور مجھ پر سلام پیش کرے، ویبشرنی، اور مجھے یہ خوشخبری دے، بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ،
کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ حسن اور حسین ہیں۔ یہ تھی ان دونوں کی سرداری، اور سرداروں کا پھر جو انداز، جو جینے کا اور جو غیرت کا اور جو جرت کا اور جو دین سے ولولے اور محبت کا اور جو نمونہ بننے کا جو انداز تھا، پھر وہ ظاہر ہوا کربلا کے میدان میں، اور کیسے کٹے کیسے مرے، لیکن جھکے نہیں باطل کے آگے۔ اللہ رب العزت نے ایسی محبت ان دونوں کی اللہ کے نبی کے دل میں ڈالی تھی کہ تمام گھرانوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کو حسن اور حسین سے تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرمائے، اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری اور انہوں نے اپنے نانا کے دین کے مٹنے کے غم کو برداشت کیا، اور اس کا ان پہ آنے والی مصیبتوں کا جن طریقے سے سامنا کیا، آج ہمیں بھی کچھ ایسی مصیبتیں درپیش ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کا سامنا کرنے والا بنائے، اور ان پہ مصیبتوں پر کو برداشت کرتے ہوئے دین پر جمنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔